لیٹسٹ فیکٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بعثت رسول میں نبوت کے ابتدائی دور میں اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ وہ ہمیشہ آپ کو تکلیف دینے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے رہتے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر مظالم کیے کہ جن کے بارے میں سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات لکھنے والے جب ان مظالم کا ذکر کرتے ہیں تو ظلم کے داستانیں لکھتے ان کے قلم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں کا ایک مورخ جب تاریخ لکھنے بیٹھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس نے ایک کتاب لکھی۔ دنیا کا عظیم ترین لیڈر وہ ہستی ہے جنہیں مسلمان خدا کا آخری رسول مانتے ہیں، لیکن اس پیغمبر کی زندگی میں جو حالات و واقعات آئے ان میں کفار مکہ کا آپ کو دکھ تکلیف دینا شامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا ہی واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ یہ کافروں کا سردار تھا، اس کو پورا عرب جانتا تھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے ہمیشہ حضور کو تکلیف دینے کے مختلف حربے اختیار کیے، اگرچہ اس کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ حضور اللہ کے سچے نبی اور اسلام سچا دین ہے۔ اس کے باوجود وہ ان پر ایمان نہ لاتا۔ اسے لگتا کہ اگر وہ ایمان لائے گا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرنا پڑے گی۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا، چونکہ اسلام برابری کا درس دیتا ہے۔ اس لیے ابو جہل کو خطرہ تھا کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کی سرداری ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ اسلام کو روکنے کے لیے ہر طرح کی تدبیر اختیار کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں رکاوٹ بنتا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ ابو جہل رستے میں آ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضور کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھیل رہی ہیں تو اس نے عداوت کے تحت حضور کی بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا جس سے زمین و آسمان لرز اٹھے۔ پیاری معصوم بچی جس کو غصے میں تھپڑ مار دیا۔ سیدہ روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے ہی اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ حالانکہ عرب میں رواج تھا کہ پیدا ہوتے بچے کو دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تاکہ بچہ کھلے ماحول میں پرورش پائے، لیکن نبی پاک نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کیا۔ یہ وہ بیٹی تھی جس کے بارے میں پہلے ہی بشارت دے دی گئی تھی کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو اس طرح روتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اے میری بیٹی، اپنا واقعہ لے کر سردار ابو سفیان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابو سفیان اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ نہایت انصاف پسند تھے اور رعب و دبدبے والے آدمی تھے۔ اس طرح سے وہ معصوم بچی سیدہ فاطمہ اپنا مقدمہ لے کر ابو سفیان کے دربار میں گئی۔ ابو سفیان نے جب سنا کہ ابو جہل نے ننھی معصوم بچی کو بغیر کسی وجہ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے تو یہ سننے کے بعد وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، بی بی فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جہل عیسائی سرداروں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا، اپنے مسند پر ٹیک لگائے بے فکر ہنس رہا تھا۔ ابو سفیان بی بی فاطمہ کی انگلی پکڑے ہوئے ابو جہل کے سر پر کھڑے ہو گئے اور بی بی فاطمہ کو حکم دیا کہ بیٹی، اس کو اسی طرح تھپڑ مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ تمہیں کچھ کہے گا تو اس کا حساب میں لوں گا۔ ابو جہل سہم گیا اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر سیدہ فاطمہ نے اسے تھپڑ مارا اور خوشی خوشی واپس لوٹ آئی۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے اور دعا کی کہ اے اللہ، ابو سفیان کے اس احسان کو نہ بھلانا۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ تھوڑے عرصے بعد فتح مکہ ہوتے ہی ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابو جہل جو ان کا دشمن تھا ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتا رہا اور بالآخر بدر میں ذلیل و خوار ہو کر جہنم واصل ہو گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔